بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ آج ایم.اے. اسلامیات کے مضمون الدعوۃ والارشاد کا سبق نمبر 3 ہے۔ اس سے پہلے ہم اس مضمون کے 2 اسباق پڑھ چکے ہیں۔ دوسرا سبق جو ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم نے داعی کی صفات کا تذکرہ پڑھا تھا، تو آج کے سبق میں بھی ہم داعی کی صفات کا دوسرا حصہ پڑھیں گے، حصہ با یعنی کہ دوسرا حصہ۔ تو آج کے سبق میں ہم داعی کی جن صفات کا تذکرہ کریں گے ان میں سب سے پہلی صفت ہے جذبہ خیر خواہی، یعنی کہ داعی کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، خیر خواہی کے جذبے سے اسے سرشار ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری صفت جو داعی کی ہم آج کے سبق میں ڈسکس کریں گے وہ ہے علم، یعنی کہ علم سے بھی داعی کو آراستہ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسری صفت جس کا ہم آج کے سبق میں تذکرہ پڑھیں گے وہ ہے شعور کامل، یعنی کہ داعی کو جس طرح جو ہے وہ جذبہ خیر خواہی سے سرشار ہونا چاہیے، علم سے آراستہ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر شعور کامل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو آئیے آج کے سبق کی جو داعی کی صفات میں سے پہلی صفت ہے اور اس کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں جو پہلی صفت ہے جذبہ خیر خواہی، یعنی کہ داعی کو خیر خواہی کے جذبے سے سرشار ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ بندوں کی جو حالت ہے اس حالت کو دیکھ کر اس کا دل جو ہے وہ کڑتا ہو، اس کا خیر خواہی کا جذبہ اس کے دل میں یہ امنگ پیدا کرتا ہو اور اس کے دل میں یہ امید پیدا کرتا ہو کہ کس طرح ان کی یہ حالت سدھر جائے گی اور یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جیسا کہ ایک باپ جو ہے وہ اپنی پدرانہ شفقت کی وجہ سے اور خیرخواہی کی وجہ سے اپنی اولاد کا جو ہے وہ خیرخواہ ہوتا ہے، اس کی رشد و ہدایت کا طالب ہوتا ہے، اس کو صحیح راستے پر لانے کا طالب ہوتا ہے۔ بالکل یہی جذبہ جو ہے وہ داعی کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی امت سے فرمایا انا لکم ناصح امین، یہ سورہ اعراف کی آیت ہے، میں تمہارے حق میں دیانتدار نصیحت کرنے والا ہوں۔ نصیحت کرنے والا، ناصح کا معنی ہے مخلص ہوں، یعنی کہ میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں۔ جو جذبہ تھا اپنی امت کے لیے ان کے دل میں، اس کا وہ اظہار فرما رہے ہیں۔ جو خیرخواہی تھی، جو ان کے حق میں ان کے دل میں خیرخواہی کا جذبہ پایا جاتا تھا، حضرت ہود علیہ السلام نے اس کا اس میں اظہار فرمایا ہے انا لکم ناصح امین۔ کیونکہ نبی داعی ہوتا ہے تو داعی کو اس جذبے سے، جذبہ خیرخواہی سے سرشار ہونا چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کریم کا ارشاد ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سورہ توبہ کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے پاس تمہی میں سے رسول آیا جس پر تمہارا تکلیف میں پڑنا شاق ہوتا ہے، تمہاری بلائی کا خواہشمند ہے اور ایمان والوں پر مہربان اور رحیم ہے۔ تو اس میں بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے لیے جو جذبہ خیرخواہی تھا اس کا تذکرہ ہے، یعنی جس پر تمہارا تکلیف میں پڑنا شاق گزرتا ہے۔ امت کو تکلیف میں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کڑتا تھا، امت کی بلائی کے خواہشمند تھے، اور جو ایمان لے آتے ان پر مہربان تھے اور رحیم تھے، ان کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کا برتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو دوسری صفت ہے داعی کی جس سے داعی کو متصف ہونا چاہیے وہ ہے علم، یعنی کہ علم ایک ایسی صفت ہے جس سے داعی کو متصف ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ علم جو ہے وہ عمل پر مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، یعنی اے نبی خوب جان لو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے قصور کی معافی مانگو۔ تو داعی بننے کے لیے اور دعوت و ارشاد کے میدان میں قدم رکھنے کے لیے داعی کا علم و بصیرت سے آراستہ ہونا ضروری ہے۔ جہالت کی بنیاد پر
جو دعوت دینے والا ہوگا وہ ثواب کی بجائے گناہ میں مبتلا ہوگا۔ اس لیے داعی کو علم کی صفت سے متصف ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ اس کے لیے علم و بصیرت کی صفت کا جو ہے وہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ اس کا پایا جانا اس کے اندر بہت ہی ضروری ہے۔ اسی طرح احکام الہی جو ہیں ان کا جاننا بھی، یعنی کہ حلال و حرام کا علم، جائز و ناجائز کا علم بھی داعی کو ہونا چاہیے۔ جب اس کو علم ہوگا تو پھر وہ اس پر عمل کرے گا، کیونکہ علم جو ہے وہ عمل پر مقدم ہوتا ہے۔ علم ہوگا تو عمل ہوگا، عمل جو ہے وہ علم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حصول علم جو ہے یہ داعی کے لیے بہت ضروری ہے، اور حصول علم کا بنیادی ماخذ جو ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ان سے بھی اس کو واقف ہونا چاہیے۔ اسی طرح کتاب اللہ کا علم بھی اس کو ہونا چاہیے۔ علم کے بہت فضائل جو ہے وہ قرآن و احادیث کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ آپ کے سامنے میں نے جو ہے وہ چند آیات ذکر کی ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، جس میں سب سے پہلی آیت ہے قُل رب زدنی علما۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے، کہہ دیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اسی طرح اس کے بعد دوسری آیت جو ہے جس سے علم کی فضیلت واضح ہوتی ہے وہ سورہ مجادلہ کی آیت ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے، والذین اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا ہے، درجات، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا، ان کے درجات اللہ کے ہاں بلند ہیں۔ لہٰذا جو علم والے ہیں ان کی فضیلت جو علم والے نہیں ہیں ان پر زیادہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے بڑے درجات ہیں۔ تو علم کی صفت سے بھی داعی کو متصف ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے، شہد اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دی ہے، انہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، معبود برحق نہیں ہے، والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اور فرشتے اور سب اہل علم بھی صحیح راستے پر اور انصاف کے ساتھ گواہ ہیں۔ راستی کے ساتھ یعنی کہ درستگی کے ساتھ، بالقسط انصاف کے ساتھ یا درستگی کے ساتھ اس کے گواہ ہیں۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا جو ہے وہ کوئی اللہ نہیں ہے، وہ زبردست حکمت والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اس سے بھی جو ہے وہ علم کی فضیلت واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں کی گواہی کا ذکر کیا اور اہل علم کی گواہی کا ذکر کیا، کیونکہ علم سے خود داعی کو بھی فائدہ ہوگا اور جو اس کے متعلمین ہیں، جن کو وہ تبلیغ کر رہا ہے، ان کو بھی اس سے فائدہ ہوگا، اور علم کے ذریعے سے جو ہے وہ لوگ راہ راست پر آئیں گے اور ان کو جو ہے وہ ہدایت ملے گی اور اللہ کی پہچان ان کو حاصل ہوگی۔ اس لیے علماء نے علم کے بڑے فضائل ذکر کیے ہیں، جن کی تفصیل میں جانا یہاں جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، اس لیے میں نے نکات کی شکل میں صرف 3 آیات کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے۔ لہٰذا داعی کو جو ہے وہ علم کی دولت سے مالا مال ہونا چاہیے، کیونکہ علم بڑی فضیلت کی چیز ہے، تو اس لیے علم اور علماء سے داعی کا تعلق ہونا بہت ضروری ہے۔ جس طرح جو ہے وہ علماء سے اس کا تعلق بنے گا تو علم کا فائدہ اس کو پہنچے گا، اس کو علم حاصل ہوگا، تو وہ سارے فضائل جو اہل علم کے بیان ہوئے ہیں وہ داعی کو حاصل ہوں گے۔ اور جیسا کہ پہلے میں نے ذکر کیا کہ علم چونکہ مقدم ہے عمل سے، عمل تب ہی ہوگا جب علم ہوگا، تو داعی کے لیے ایک اچھا عامل ہونا بھی ضروری ہے تاکہ وہ ایک اچھا نمونہ بن سکے عوام میں اور لوگوں میں۔ تو اس کے لیے اس کو
علم کی دولت سے مالا مال ہونا چاہیے، اس لیے علم کے فضائل کا بھی میں نے یہاں ذکر کر دیا۔ اس کے بعد علمی برتری کے کچھ واقعات جو قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں ان کا تذکرہ ہے کہ علمی برتری کی کیا مثالیں ہیں جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا جو واقعہ ہے جس کو سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور خلیفہ بنانا چاہا، تو اس وقت فرشتوں نے اعتراض کیا اور فرشتوں نے یہ کہا کہ آپ کو انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم آپ کی عبادت کے لیے موجود ہیں۔ لیکن پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کی علمی برتری ان پر ظاہر ہوئی تو وہ سب فرشتے جو ہے وہ سجدے میں گر گئے، تو حضرت آدم علیہ السلام کے مسجود ملائکہ بننے کا سبب بھی علمی برتری تھی۔ تو یہ ایک قرآنی قصص سے ایک علمی برتری کی ایک مثال ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے علمی برتری حاصل تھی، جب ان پر حضرت آدم علیہ السلام کی علمی برتری کا اظہار ہوا تو وہ سب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اس کے بعد جو دوسرا واقعہ ہے جو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، قال الذي عنده علم من الكتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ کے پاس پلک جھپکنے سے پہلے بھی میں اسے پہنچا سکتا ہوں۔ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک۔ واقعہ یہ ہے کہ ملکہ سبا کے ساتھ جو ان کا واقعہ پیش آیا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک درباری تھا، اس نے یہ کہا کہ آنکھ جھپکنے کی مقدار سے کم وقفے کے اندر میں اس کا تخت آپ کے سامنے حاضر کر سکتا ہوں۔ تو اس کو قرآن کریم نے جو ہے وہ اس طرح سے بیان کیا، علم من الکتاب الذی عنده علم من الکتاب۔ اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، تو اس سے بھی جو ہے وہ علمی برتری واضح ہوتی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ میں آنکھ جھپکنے سے بھی کم وقفے میں وہ آپ کے پاس لا کر حاضر کر سکتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم الکتاب کی فضیلت اس سے واضح ہو گئی ہے۔ وہ بھی ایک خاص علم تھا جس کی بدولت اس نے جو ہے وہ ملکہ سبا کا جو تخت تھا وہ حضرت سلمان علیہ السلام کے قدموں میں لا کر حاضر کر دیا تھا۔ تو اس سے علمی برتری کی جو ہے وہ یہ بھی ایک مثال ہے اور اس سے علمی برتری واضح ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو آج کے سبق میں داعی کی صفات میں سے تیسری صفت ہے اس کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے شعور کامل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ زاد راہ ساتھ لے لو، وَتَزَوَّدُوا زاد راہ ساتھ لے لو فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بے شک سب سے بہتر زاد راہ جو ہے وہ پرہیزگاری ہے۔ تو داعی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دنیاوی زندگی کے بارے میں عارضی ہونے اور اخروی زندگی کے کامل ہونے پر جو ہے وہ دائمی ہونے پر کامل یقین رکھتا ہو، اور یہ اس کو شعور جو حاصل ہوگا وہ قرآن فہمی سے حاصل ہوگا، کیونکہ شعور کامل قرآن فہمی سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ تو داعی اللہ کو یہ ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ قرآن کو سمجھے اور اس پر غور و فکر کرے اور اس کی جو آیات ہیں ان کے اندر غور و فکر کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے متعلق فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ ایک ایسی مبارک کتاب ہے جس کو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے تاکہ وہ اس کی آیات کے اندر غور و فکر کریں، اور جو اہل عقل ہیں، جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں، وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ ایک بڑی بابرکت کتاب ہے، اس کی آیات کے اندر غور و فکر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ نازل فرمایا ہے۔ تو قرآن فہمی حاصل ہوگی کتاب اللہ کے اندر غور و فکر کرنے سے،
इसी तरह दूसरी आयत है जो सूरह मोहम्मद की है, उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अफला यतदब्बरून अलकुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या ये लोग कुरान पर गौर नहीं करते, आया इनके दिलों पर कुफल चढ़े हुए हैं, इनके दिलों पर ताले पड़े हुए हैं। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला इन आयात के अंदर जो है वो गौर व फिक्र करने की दावत दे रहे हैं कि गौर व फिक्र कुरान करीम की आयात के अंदर किया जाए और उससे नसीहत हासिल की जाए। तो लिहाजा दाई के लिए ये ज़रूरी है कि दावत दीन का काम पूरे ज़ौक़ व शौक़ से और मेहनत और यकसुई के साथ अंजाम दे, और उसकी ये कोशिश जो है वो फिर बड़ी मुफीद होगी और मुतासिर कुन होगी, यानी उससे जो है वो लोगों को फ़ायदा होगा। तो जिस तरह दाई के लिए दीगर सिफात ज़रूरी हैं, इसी तरह शऊर कामिल का होना भी दाई के लिए ज़रूरी है, और शऊर कामिल कुरान फ़हमी से हासिल होगा जैसा कि इन आयात से वाज़े है। तो लिहाजा कुरान मजीद से इस्तिफ़ादा करने के लिए कुरान करीम की आयात के अंदर गौर व फिक्र और उसके अंदर जो है वो तदब्बुर ज़रूरी है। लिहाजा आज के सबक का खुलासा ये हुआ कि हमने आज के सबक में दाई की 3 सिफात पढ़ी हैं, यानी दाई की सिफात का जो दूसरा हिस्सा है वो हमने आज के सबक में पढ़ा है। वो कौन कौन सी सिफात हैं, तो उनमें से एक सिफ्त है जज्बा खैर खाई, दूसरी सिफ्त है इल्म, और तीसरी सिफ्त है शऊर कामिल। इन 3 सिफात के मुतालिक हमने आज के सबक में तफसील पढ़ी है। अगले सबक में हम क्या पढ़ेंगे, तो अगले सबक में हम दाई की सिफात का अगला हिस्सा यानी कि हिस्सा जीम जो है, जो तीसरा हिस्सा कहलाएगा, उसकी तफसील पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।